اور ہمارے پاس یہ کہ کیا قرض پر خمس واجب ہوگا؟ دیکھیں، اگر قرض کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اور وہ قرض کا پیسہ سال بھر آپ کے پاس بچا رہے، یا کچھ خرچ آپ نے کیا ہے اور کچھ بچ گیا ہے، اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے. چونکہ اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ آمدنی انکم جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوتا. لہذا اگر یہ قرض کی پوری رقم جو آپ کسی سے لیتے ہیں سال بھر آپ کے پاس پڑی رہے، یا آدھی خرچ ہو اور آدھی بچ جائے، تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ آمدنی نہیں ہے. اور اگر قرض سے مراد یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ سال گزر جائے، یا جو ہے نا وہ خمس کی جو آپ کی ڈیٹ فکس ہے اس وقت تک جو ہے نا وہ اس کے پاس رہے یا لا کے خرچ نہیں کرتے، تو اس پر جو ہے نا خمس واجب ہے. جو پیسہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اس پر اگر سال بھر اس کے پاس رہے تو واجب ہے. لیکن کسی سے اگر آپ قرض لیتے ہیں اور وہ آپ کے پاس سال بھر پڑا رہے یا اس کا وہ کچھ رقم، تو اس میں خمس نہیں ہے. کیونکہ جو کسی کو قرض آپ دیتے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہے. وہ کسی کو قرض دیتے ہیں، بینک میں ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ہوتا ہے، وہ آپ کا پیسہ ہے، اس میں خمس واجب ہے. صحیح. اچھا آغا، اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا کافر یا کافر بینک سے سود لینا جائز ہے؟ جی، ہمارے فقہا غیر مسلم بینک سے سود لینے کی اجازت دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اسی سے متصل اگلا سوال آگا ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ پہ کچھ منافع دیتی ہے. اسلامک بینک کی بات کر رہا ہوں، جس کے تمام امور جو ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے. تو کیا اس کا جو منافع ہے رقم پہ، کیا وہ بھی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، تو ایک عمومی جرنل بات کر سکتا ہوں، لیکن کسی بینک کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ فلان بینک جو ہے اس کا نظام اسلامی ہے. اور وہ کسی بینک کے نظام کے اسلامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جو ہے نا بینک پیسہ لیتا ہے اور اس کو انویسٹ کرتا ہے، اس کو کاروبار میں لگاتا ہے، اور کاروبار میں لگانے کے بعد نفع نقصان کی بنیاد پر وہ آپ کو پرافٹ دیتا ہے. اگر زیادہ وہ کماتا ہے وہ تجارت کر کے تو آپ کو زیادہ پرافٹ منافع دیتا ہے. کم ہوتا اس کا نقصان ہوتا تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ اگر سسٹم اور نظام ہے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں، ورنہ آپ جو ہے نا وہ پھر سود کی شرط لگا کے نہیں لے سکتے. لیکن یہ کہ کون سا بینک جو ہے وہ اس کا سارا سسٹم اسلام کے مطابق ہے اور نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کو جو ہے نا وہ پرافٹ دیتا ہے، یہ میں کسی بینک کا نام لے کے نہیں آپ کو بتا سکتا. کہ جس بینک کے اوپر بھی بورڈ لگا ہوا اسلامی بینک، تو اس میں یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. میں ایک جنرل بات یہ کر سکتا ہوں کہ اگر وہ آپ سے پیسہ لے کے اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں اور نفع نقصان کی بنیاد پر آپ کو پرافٹ دیتے ہیں تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.